آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت کو بتایا گیا کہ NCCIA جو ایک نیا سائبر کرائم ونگ بنایا اس کے 9 افسران تقریباً 10 کروڑ روپے اس سے رشوت لے چکے ہیں. یہ الزام لگایا ان کی جو مسز ہیں اروب چتوئی، اس نے کیس کیا اور 6 اہلکار گرفتار ہو گئے ہیں. یعنی کہ اندازہ کریں کہ جس کا کام سائبر کرائم کا خاتمہ تھا وہ کرپٹ ترین لوگ نکلے. افسران کے نام پڑھتے ہوئے بندہ جو ہے علی رضا سے لے کر ان کے ڈائریکٹر سے لے کر، یعنی کہ یہ 9 افراد اتنے بڑے لیول پر انہوں نے کروڑوں روپے صرف یہ ایک دیگ کو چیک کرنے کے لیے ایک چاول کافی ہوتا ہے، تو یہ ایک چاول ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، کس طرح کے پیسے بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ویورز، نادر بلوچ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ وزیر اعلیٰ، ایک منتخب وزیر اعلیٰ جس کے 5 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کو اڈیالہ جیل کے باہر روک لیا گیا اور ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور وہ درباری صحافی اینکرز جو کہہ رہے تھے کہ جناب اینف از اینف، اب ملاقات نہیں کرائی جائے گی، جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیغام رسانی کا کام کرتی ہے، اس کی بات ٹھیک ثابت ہوئی. میری مراد منا ہے، اور وہ منا آپ کو پتہ ہے کہ منیب فاروق ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اب یہ ملاقات نہیں ہوگی. خود ان کی جو سسٹر ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی اڈیالہ جیل گئی، کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور یہ ایک پیغام ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست جاری رکھنی ہے، ٹکراؤ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، کوئی سپیس نہیں دینی، اور اس ملک میں جو ہے طاقت اور جبر کے ذریعے ہر کام کو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جناب محسن بیگ جو ہے، اس کی ایک پرانی ٹویٹ ملی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ روز کی ٹویٹ جس کو میں نے بیان بھی کیا تھا، اور آج یعنی کہ 2 سال کچھ ماہ بعد اس کا بیانیہ کیوں تبدیل ہوا اور کیوں صاحب جو ہے اتنی بڑی کلٹی کھا گئے. حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں اور ہمیشہ بینیفیشری کی صحافت کرتے ہیں، اور وہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، تو انہوں نے وہ عوامی جو صحافت ہے اس کو رنگ بھرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ کل صحیح تھے یا آج صحیح ہیں؟ دونوں میں سے تو ایک ہے. کل غلط تھے یا آج غلط ہے، اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے. اور اس کے علاوہ جناب ایک کیس ہے، اس پہ ہلکا سا میں ٹچ دوں گا لیکن تفصیلی ویڈیو بعد میں کروں گا. وہ ایک خاتون ہے جس کو جو ہے توہین مذہب کے کیس سے آج لاہور سے ایک عدالت سے جو ہے بری کر دیا گیا، اور اس کا جو ایکس تھا، ایکس سمجھتے ہیں نا، اس کی طرف سے توہین مذہب کا الزام لگایا تھا. فیصلے میں کیا ہوا، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، یوں آپ کو ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکے. اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دوستو، سہیل افریدی جنہوں نے تواتر کے ساتھ 3 بڑے جلسے کیے اور 3 جلسوں میں دکھا دیا کہ عوامی رنگ کیا ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا کی ٹون کیا، اور نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں نے ایک انٹرویو میں اس صحافی دوست وسیم ملک کا انٹرویو کیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو 3 دن یعنی کہ سہیل افریدی کے ساتھ گزارے اور وہاں کی عوامی نبض کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور وہ تمام جو چیزیں تھیں وہ واضح کی کہ ہونے کیا جا رہا ہے نومبر میں. تو اس کو جناب ملاقات نہیں کرنے دے گی. کل ان کی ایک ملاقات کور کمانڈر سے ہوئی جس کے اوپر بڑا واہ ویلا مچا جناب کہ یہ کیا ہو گیا، اور ایک کالا چینل ہے اس نے اس کے اوپر بات کی. لیکن آج اس کی بھی وضاحت کر دی سہیل افریدی نے کہ وہ آئے تھے، میں نہیں کیا تھا، وہ مجھے ملنے آئے تھے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اور یہ ایک غیر رسمی ملاقات تھی جس میں نہ بلایا گیا تھا، بس ٹھیک ہے کرٹیسی میں وہ آئے تو انہوں نے مبارکباد دے دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ صوبے کے امن و امان سے متعلق بھی بات کی، انہوں نے کہا آفیشیل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس کالے چینل کا جو بیانیہ تھا وہ تو کل ہی غرق ہو گیا تھا، آج مزید ٹوٹ گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ سہیل افریدی جو بات بھی ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں، یا وہ کوئی لگی لپٹی میں نہیں کرتے، یا جس طرح جس طرح علی امین جو ہے وہ بٹوین دا وکٹ دونوں سائڈ سے کھیل رہا تھا، دونوں سائڈ سے نہیں کھیل، ایک ہی سائڈ سے کھیل رہے ہیں اور واضح کھیل رہے ہیں، اور 2+2 4 کی طرح کھیل رہے ہیں. آج ان کی اڈیالہ میں اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. ثابت کیا گیا کہ منا چننا اور یہ جو منیب فاروق اور اس طرح کے جتنے بھی درباری ہیں، ان کی خبروں کو جناب حقیقت کا رنگ بھرا گیا. جناب ملاقات نہیں کرنے دی گئی. ملاقات نہ کرنے دے کر ایک لحاظ سے 5 کروڑ صوبے کے عوام کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہاری رائے، تمہارا ووٹ، ویسے بھی پورے پاکستان میں کسی کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں، کہ فارم 47 آ جاتا ہے اور اگر کہیں حکومت بن بھی جاتی ہے تو اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا اور اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. ایک انا کا مسئلہ بنا لیا گیا کہ ہم نہیں ملنے دیں گے. صاحب جاتے ہیں وہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس کانفرنس کے باوجود بھی اب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو اس کو انا کا مسئلہ بنانے کی حاجت کیا ہے اور ضرورت کیوں ہے؟ اس سے تو پیغام واضح لگ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے کہ غزہ میں
جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب پاکستان کی فورس، اس سے پہلے جو امریکی نائب صدر انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے ان افراد اور ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے جن کو اسرائیل بھی انڈورس کر رہا ہے کہ اس کی کرٹسی پر اسرائیل جس کو چاہے گا اس کی وجہ پر ایک فورس بنائی جائے گی جو غزہ میں 3 کام کرے گی جناب. 3 کام بتائے گئے ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کی فورس بھی پاکستان کی، یعنی کہ یہاں پر ایوان ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور ایک بھلے 2 نمبر حکومت صحیح، فارم 47 والی حکومت صحیح، لیکن اس نے بھی قوم کو اعتماد میں لینے اور بات کرنے کے لیے مناسب نہیں سمجھا، اور ایک رانا ثناء اللہ اس کو ماشاءاللہ اپنے افتخار سمجھا، کہا کہ جناب یہ تو ہمارے لیے افتخار ہے کہ وہ ہم اس وہاں کی سیکیورٹی ہم سنبھالیں گے. بھائی کس طرح؟ وہاں پہ تو یہ بتا رہے کہ امریکی نائب صدر کہ اسرائیل جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا، ترکی کو یہ سہولت نہیں ہے کہ اس کی فوج شامل ہو، لیکن پاکستان کی فوج ماضی میں بھی بلیک دسمبر مشہور واقعہ ہے، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری فوج جو ہے وہ ڈیفنس کرے گی. اس کے 3 بتائے گئے کہ 3 کام کرے گی یہ فورس. اس کے اغراض و مقاصد بھی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ غزہ میں ڈی ویپنائز کریں گے، اسلحے سے پاک کریں گے. جب اسلحے سے پاک کریں گے تو آپ کا جہاں پہ مزاحمتی گروہ ہے اس سے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپ کو مارنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال لیں، اور تیسری بھی خطرناک بات ہے کہ آپ نے ایک لحاظ سے ایسے خطرات کو جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں کس کو سوٹ کرتی ہیں؟ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہیں. اسرائیل اپنے جو 2 سال کام نہیں کر سکا وہ اس فورس کے ذریعے لینا چاہتا ہے. یہ تمام شبہات، اور کیونکہ جے ڈی وینس جو ہے امریکی نائب صدر انہوں نے باتیں کی ہیں تو اب یہ آ چکے ہیں سامنے. ترکی شامل کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اسلامی فورس ہوتی، اس کا کام غزہ کا تحفظ ہے، پھر ترکی بھی شامل ہونا چاہیے. انڈونیشیا جن کے ہاتھوں پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون ہے، اس کا حوالہ دینا مناسب بنتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے. بہتر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو، ایوان کو، پارلیمان کو آپ اعتماد میں لیں اس سے پہلے کہ بات بہت آگے نکل جائے. اب آتے ہیں نا محسن بیگ صاحب. محسن بیگ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے حامی کرتا دھرتا صاحب تھے. ماضی میں انہوں نے بڑی ٹویٹس کی. ایک ان کی ٹویٹ 20 جنوری 2023 میں کی. آج وہ ٹویٹ میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی شیئر کی، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، چین، ایران، فلاں ممالک جو ہیں جلد آئی ٹی اور مختلف برآمدات میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں $20 ارب کی ہوگی، اور 2023 کے اینڈ پر یہ سرمایہ کاری جو ہے 37 ارب تک پہنچ جائے گی، اور اب ملک جناب تنہائی سے نکل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اس طرح کی ایک ٹویٹ کی تھی. پھر کل انہوں نے ٹویٹ کی کہ امریکی صدر کے بیانات کے باوجود، عالمی ساکھ بحال کے باوجود، سب کچھ کے باوجود کہاں ہے سرمایہ کاری، کہاں ہے سسٹم، کہاں ہے فلاں، ملک کیوں نہیں چل رہا؟ عمران خان ملک کو آگے نہیں چلنے دے رہے. شرم بھی نہیں آتی آپ کو بیان کرتے ہوئے. اپنی سابقہ ٹویٹ کا حوالہ ہی دیکھ لیا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ نے ماضی میں کیا کہا اور اب کیا کہا. لہٰذا آپ کا تضاد جو ہے وہ واضح ہے. تو آپ کل سچے تھے یا آج سچے ہیں؟ کل آپ کی ٹویٹ ٹھیک تھی یا کل کی ٹویٹ تو آپ کی غلط تھی، کیونکہ آپ نے کہا تھا 37 ارب کیا 1 ارب کی بھی سرمایہ کاری نہیں آئی. تو اب آپ معافی مانگیں، یہی ہو سکتا ہے، اور واضح کریں کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا، ورنہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جناب آخری بات جو میں نے پڑھنی ہے وہ ڈکی بھائی سے متعلق ہے. ڈکی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ایک یوٹیوبر تھا، اس کی جو گرفتاری ہوئی تھی اور وہ ابھی تک اندر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت کو بتایا گیا کہ NCCIA جو ایک نیا سائبر کرائم ونگ بنایا، اس کے 9 افسران تقریباً 10 کروڑ روپے اس سے رشوت لے چکے ہیں. یہ الزام لگایا. ان کی جو مسز ہیں اروب چتوئی، اس نے کیس کیا اور 6 اہلکار گرفتار ہو گئے ہیں. یعنی کہ اندازہ کریں کہ جس کا کام سائبر کرائم کا خاتمہ تھا وہ کرپٹ ترین لوگ نکلے. افسران کے نام پڑھتے ہوئے بندہ جو ہے علی رضا سے لے کر ان کے ڈائریکٹر سے لے کر، یعنی کہ یہ 9 افراد اتنے بڑے لیول پر انہوں نے کروڑوں روپے، صرف یہ ایک دیگ کو چیک کرنے کے لیے ایک چاول کافی ہوتا ہے، تو یہ ایک چاول ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، کس طرح کے پیسے بنائے جا رہے ہیں، کس طرح اس شخص کو اتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10 کروڑ روپے لیے، اس کے ڈالرز اکاؤنٹس تک کھنگالے، اس کو بلیک میل کیا کہ تم نے جو ایپس کی. بھائی جو ایپس ہی تو وسیم اکرم سمیت PSL میں اس کی پروموشن ہوئی، تو پھر ان کو بھی پکڑیں. ایک بندہ کیوں؟ وائی اونلی ڈکی بھائی، باقی بھی تو تھے، لیکن کیونکہ آپ نے تو پیسے لینے تھے، آپ نے تو اس کو لوٹنا تھا، آپ نے تو اس کے خون چوسنا تھا، تو آپ نے خون چوسا.
اب عدالت پہ دیکھتے ہیں جناب کیا کرتی ہے 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں رہی نہیں ویسے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے، پیسے لیے، رشوت لی۔ اب دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چاہ دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔